اصحاب اخدود کے اوپر کتنا ظلم ہوا. اگر قرآن نے اصحاب اخدود کا ذکر نہ کیا ہوتا تو ہم تو شاید ان کے نام بھی نہ جانتے. حضرت حمزہ کے ساتھ جنگ احد میں کیا ہوا؟ نبی مکرم ساری زندگی حضرت حمزہ کی شہادت کو یاد کرتے رہے، لیکن ہر سال حضرت حمزہ کی شہادت تو نہیں منائی جاتی. تاریخی اہم ترین واقعات کو ہر سال تو نہیں دہرایا جاتا. یہ کربلا کا واقعہ ہی کیوں ہر سال دہرایا جاتا ہے؟ ایک سوال پہلی محرم ہے، میں آمادہ ہونا چاہتا ہوں عزاداری کے لیے. کیوں ہر سال امام حسین کے ذکر کو ہی دہرایا جاتا ہے؟ عزیزان گرامی، اس کا موٹا سبب، اس کا روشن سبب، اس کا واضح سبب اللہ، انبیاء، نبی مکرم، ائمہ چاہتے ہیں کہ ہر سال حسین کا ذکر ہو. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہے. اللہ کہہ رہا ہے ان علینا للہدی، میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے. کام یہ اللہ کا ہے، کرتا حسین ہے. آج اتنی مدت گزرنے کے بعد کوئی ایک نام بتائیے جس کے نام پر اتنی ہدایت ملتی ہو. کیا کیا ہے کربلا میں حسین نے کہ اب قیامت تک بے نام حسین لوگوں کو ہدایت ملے گی. سراج منیرہ نانا، مصباح الہدی نواسا. وہ بھی ہدایت کا چراغ اور یہ بھی ہدایت کا چراغ. الاسلام ہوا نبی الوجود، نبوی الوجود و حسینی البقاء. دقت چاہوں گا آپ سے، اسلام وجود میں آیا ہے مصطفیٰ کے نام پر، باقی ہے حسین کے نام پر. قیامت تک اب اگر ہدایت ملے گی تو وہ یا مصطفیٰ کے نام پر ملے گی یا حسین کے نام پر ملے گی. اب ہمارے ان بچوں پر روشن ہو جانی چاہیے یہ حدیث، حسین منی انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جب اسلام وجود میں آیا ہے مصطفیٰ کے نام پر، باقی رہے گا حسین کے نام پر، تو نبی حسین سے ہیں اور حسین نبی سے ہیں. پھر مجھے یاد آ رہا ہے جملہ حضرت علامہ نقن صاحب کا. وہ فرماتے ہیں یہ بات تو روشن ہے، یہ بات تو واضح ہے کہ حسین نبی سے ہیں، نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، مگر یہ کیسے حل ہوگا کہ نبی حسین سے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں سن 61 ہجری تک حسین نبی سے رہے اور قیامت تک مصطفیٰ حسین سے رہیں گے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. کیوں امام حسین؟ اللہ چاہتا ہے، انبیاء چاہتے ہیں. یہ بات تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سن لیجئے کہ ہمارے بیان میں کوشش یہ رہتی ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو اہل سنت کی کتاب سے اس کا حوالہ نہ ہو، اس لیے کہ مجلس صرف شیعوں کی نہیں ہے. امام حسین کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. جملہ بہتر کروں، امام حسین کا ذکر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے. شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. لہذا مجلس اعزا میں کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے. یہ تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ فرش اعزا ہم نے بچھایا ہے، انتظامات ہم کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنے انداز سے کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ہدایت ملے لوگوں کو، اور اس ہدایت کو اللہ اتنا عزیز رکھتا ہے کہ اس پہ وہ بے شمار انگنت خرچہ کرنے کو تیار ہے. اور فرمائیں گے حضرت نوح کا کے زمانے میں جب طوفان آیا، کتنے لوگ
ہدایت یافتہ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، اور کتنے لوگ برباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہوئے، خود نبی مکرم کے زمانے میں مطلوب لوگ کتنے تھے، پسندیدہ لوگ کتنے تھے۔ ایک آدمی بھی اگر ہدایت پا جائے تو اللہ کوئی عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ کی خاطر 70,000 بچے مرنا برداشت کیا یا نہیں؟ اللہ نے کتنا نقصان اللہ نے برداشت کیا؟ ایک موسیٰ آ جائے بس، کسی طرح ایک ہدایت دینے والا آ جائے، چاہے اتنا نقصان ہو جائے۔ اگر ان مجالس عزا کے اندر، میں بہت کم کر کے بات کروں گا، اگر ان مجالس عزا کے اندر ہر مجلس میں 2,000 آدمی شریک ہو رہا ہے اور 2 آدمی اپنے رخ کو سیدھا کر کے چلے جائیں، تو اس سے بہتر اور کیا کام ہوگا؟ اس سے اچھا اور کیا نظام ہدایت ہوگا؟ یہ کس کے طفیل مل رہا ہے؟ کام اللہ کا تھا، ہو رہا ہے بے طفیل حسین۔ ان علینا للہدیٰ، میرے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے۔ انبیاء چاہتے ہیں کہ امام حسین کا ذکر ہو، ہر نبی نے امام حسین کا ذکر کیا ہے، ہر نبی نے کیا ہے۔ اور جس نبی کو اللہ نے، کچھ نبیوں کو اللہ نے توجہ دلائی ہے کہ حسین کوئی ہے، ائمہ اہل بیت۔ یہ جوان سوال کرتا ہے کہ صرف 10 دن اس انداز سے ہم کیوں عزاداری کرتے ہیں، پھر 11 محرم سے وہ رنگ نہیں رہتا، پھر دوبارہ چہلم پر کچھ عزاداری کا رنگ یہی ہو جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ائمہ اہل بیت نے عزاداری کی ہے۔